اس کی وجہ سے تمہارے حواس بحال نہیں ہو رہے، یہ مجھے احمد کے کیبنٹ سے ملا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ اس کے پاس گیا کیسے، اور اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے تم سے تب بھی کوئی سوال نہیں کیا جب تمہارے اوپر کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کبیر اندھا ہے تو کبیر اندھا نہیں ہے۔ میری محبت کی وسعت میں ہے کہ میں تمہیں سمیٹ لینا چاہتا ہوں، مگر میری محبت کی چھاؤں میں آنا ہی نہیں چاہتی تم۔ وہ بولا، لہجہ سخت تھا، کڑک تھا، نین کا دم سا نکل رہا تھا۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ اس نے بریسلیٹ کو ہاتھ میں تھاما، میرے ہاتھوں سے گر گیا تھا یہ۔ بس چپ، کبیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ نین شرمندگی کی گہرائی پر تھی۔ میں نے کہا نا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں تم سے یہ کچھ بھی جاننا نہیں چاہتا۔ تب جب میں نے تمہیں کسی غلط اقدام سے بچا لیا جس کی بنا پر تم اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تب تمہیں یاد آیا ہے کہ تم مجھے کچھ بتاؤ۔ تم مجھے کچھ نہیں جاننا۔ اب سو جاؤ، مجھے صبح جلدی جانا ہے، کبیر نے کہا اور لیٹ گیا۔ کبیر، نین کی سسکی نکلی۔ نین، تم چاہتی ہو میں روم چینج کر لوں؟ وہ غصے سے اس کو دیکھنے لگا۔ نین نے نفی میں سر ہلایا۔ تو سو جاؤ، وہ بولا اور کروٹ بدل لی۔ ہم ایسے تو نہیں سوتے، نین اس کی پشت دیکھتی بولی، جبکہ کبیر شاید بے حد غصے میں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ نین کی آنکھوں میں بے حد آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔ بریسلٹ اٹھا کر اس نے لبوں سے لگا لیا، جبکہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا اس کو سب کچھ کبیر کو بتا دینا چاہیے؟ وہ اس کی عزت کا محافظ ہے۔ اس کا احساس کرتا تھا اور آج اس نے اس کو خفا کر دیا۔ وہ خود بھی کہاں خوش تھی۔ کبیر باہر آیا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اتنے سوال اپنی ہی زندگی کو لے کر اس کے پاس کبھی نہیں تھے۔ وہ ایک کلیئر انسان تھا اور ہمیشہ کلیئر ہی رہا تھا۔ اتنی کمپلیکیشنز نہیں جنہیں وہ کب سے اوائڈ کرتا آ رہا تھا۔ احمد نین کا کزن تھا، یہ اس کے لیے شاک کی بات تھی، اور احمد نے خاص طور پر تب جب وہ سامنے سے گزرا۔ وہ بریسلٹ ٹیبل پر رکھ دیا تاکہ اس کی نظر پڑے۔ ایسا کیوں؟ وہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ تجزیہ کر رہا تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر رہا تھا؟ کیا وہ نین کو اس کی نظر میں بدکردار ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ چاہتا تو عام جاہل مردوں کی طرح اس کو اس بات پر مار پیٹ کر کے بات کو گلوا سکتا تھا، مگر اسے ان ساری باتوں کے علاوہ جس بات پر سب سے زیادہ غصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات تھے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پاؤں چلا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف جیسے خاموشی تھی۔ تبھی مین دروازے سے سالار اندر داخل ہوا، تھکا ہوا سا، ہاتھ پر کوٹ ڈالے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح آثار تھے۔ وہ اندر آیا تو کبیر کو لاؤنج میں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا اور اس کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا؟ نکال دیا بھابھی نے کمرے سے لات مار کر باہر؟ ویسے تم حقدار ہو بورنگ کھڑوس انسان۔ وہ صوفے پر کوٹ پھینکتا بے ڈنگے انداز میں تقریباً لیٹ ہی گیا، جبکہ کبیر نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ بولا، کیوں تمہیں بھابھی کا انتظار تھا؟ وہ آئیں گی۔ سالار نے آنکھ دبائی تو کبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، معاملہ سیریس ہے۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم بتاؤ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم روز 12 گھنٹے کی فلائٹ لوگے؟ کبیر نے کہا۔ کیا کروں یار، مجبوری ہے۔ آج سوچا تھا وہیں رک جاؤں گا، مگر ہوٹلز میں بکنگ پوری ہو گئی تھی اور جس ہوٹل میں روم مل رہا تھا وہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا، تبھی میں واپس آ گیا۔ سالار نے کہا، مجھے لگتا ہے تم اپنی کمائی اسی فلائٹ کے آنے جانے میں لگا دو گی۔ برو، میرا کام تمہارے کام جیسا نہیں۔ میرا ایک آٹوگراف کروڑوں میں بکتا ہے، سالار نے فخر سے کہا۔ ہاں، اور گھر میں مرتضیٰ صاحب کے جوتے بھی کروڑوں میں لگتے ہیں، کبیر نے مذاق اڑایا۔ تعداد میں کہہ رہے ہو؟ وہ ٹھٹائی سے کہکا لگا اٹھا۔ کبیر کو ہنسی آ گئی۔ یار بہت تھک گیا ہوں، دل کر رہا ہے زبردست تھا کھانا کھاؤں۔ سالار نے کبیر کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی بھوک لگنے لگی ہے، کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت مما کو اٹھانا یعنی مرتضیٰ صاحب کی جوتیوں کی تعداد میں اضافہ ہے، سالار نے کہا۔ افسوس سے، کیونکہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ کبیر نے اسے چھیڑا۔ اس سے بات چیت کر کے دماغ ذرا بہتر ہوا تھا تو وہ مجھے منہ ہی کب لگاتی ہے۔ وہ میستی سی شکل بنا کر بولا۔ بھابھی کو اٹھا لیتے ہیں، جاگ ہی رہی ہوں گی۔ ان کے سیاں تو باہر مر رہے ہیں۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، کبیر نے سختی سے کہا۔ کتنی گھٹیا ہو تم، کیسے بیوی کی حمایت میں بولے ہو؟ سالار نے مکہ بنایا۔ مجھے اس کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا، کبیر نے کڑک لہجے میں کہا۔ میرے بھائی، یہ نہ بات کل اٹھا رکھ، ابھی بھوک کا کچھ کرو، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ بیوی بھی ہو، بھابھی بھی ہو، مگر پیٹ میں کچھ کھانے کے لیے نہ ہو۔ وہ اپنے ڈراموں پر اتر گیا۔ کبیر نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔
تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو مما بابا کے سونے کے بعد ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم عارض کو اس کے بستر سے کھینچ دیتے تھے کیونکہ انڈا صرف اسے ہی بنانا آتا تھا۔ سالار کو ہنسی آ گئی اور اس نے سر ہلایا، اور میرا ذہن کے بنا نوالا نہیں اترتا تھا اور ہم چاروں انڈا پراٹھا آدھی رات کو مزے سے کھاتے تھے۔ وہ پچھلی باتیں یاد کر کے ہنسے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سالار کی آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ کچھ کر دینے والا ہے۔ سالار وہ شادی شدہ ہے۔ کبیر نے اس کو جھڑکا۔ سالہ سب سے زیادہ مزے میں ہے۔ سالار نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے۔ سالار کسی نے دیکھ لیا، اس طرح کون جھانکتا ہے کسی کے روم میں؟ کبیر کو سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اس کو روکنے کے لیے بڑھا۔ میری جان، سالار مرتضیٰ، اس نے آنکھ ونک کر دی اور آرام سے ڈیوائیڈر سے اس کے روم کی چابی نکال کر اس نے روم انلاک کیا۔ کبیر کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے جبکہ سالار پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روک رہا تھا۔ گھٹیا انسان، بہن ہے ہماری اندر۔ کبیر نے اس کی کمر میں مکہ مارا۔ اللہ کی قسم بہن کو نہیں دیکھوں گا، سالار نے کہا۔ سالار، میں روک رہا ہوں، رک جاؤ۔ کبیر نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ یار، آج بیچارے تھکے ہوئے آئے ہیں، سو رہے ہوں گے، تم بلا وجہ سب کو اپنے جیسا نہ سمجھو، کوئی ڈھیڑ ذلیل ہی پیدا ہوئے ہو تم۔ کبیر نے پیٹھ ہی موڑ لی جبکہ شرمندگی سے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سالار صاحب جبکہ ایک آنکھ کھولے اندر دیکھنے لگے۔ بس میں نے کہا تھا نا، وہ ایک دم بولا کہ کبیر کی لات کمر پر لگی۔ سالار کرا اٹھا مگر ہٹا نہیں۔ اوئے عارض، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ڈھیٹ کیسے سو رہا ہے؟ سالار کو غصہ آیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کبیر کی شکل دیکھ کے اسے ڈبل ہنسی آئی تھی۔ لال چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کبیر نے غصے سے اس کو گھورا۔ میں نہ کل ہی گھر میں کیمرے لگاتا ہوں، وہ گھور کر بولا۔ سالار کا قہقہ اٹھا۔ کبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کمرہ جو ہے نا، وہ رکا ہلاکو خان کا ہے۔ سالار نے مصرعہ پورا کیا۔ چل میرا بھائی، میں کھلاتا ہوں تجھے کچھ۔ اس نے اس کو کھینچا۔ ہرگز نہیں، سالار نے کہا اور کبیر کے پاؤں سے زبردستی چپل کھینچی۔ سالار، کبیر کا بس نہیں چلا، اس کا قیمہ بنا دے، وہ اٹھ کر ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ کبیر نے اس کی شرٹ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ یہی کہ سالار سے بڑا ڈیش دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے شرٹ چھڑوائی اور چپل عارض پر پھینک کر ماری۔ دوسری طرف عارض ہڑبڑا گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سالار اور کبیر کو دیکھ کر وہ ہونک ہوا تھا۔ وہ ایک دم بیٹھ چھوڑ کر اٹھا۔ سخت شرمندگی ہوئی تھی اسے، الٹا غصہ بھی آیا جبکہ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک شخصیت ہو سکتی تھی۔ یہ تو شکر ہے کمرے میں اندھیرا تھا کافی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا جبکہ سالار دانت نکال کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ یار بھائیو، کوئی شرم کرے، آپ کی بھی شادی ہوگی کل کو۔ ایسے اپنے کنوارے پن کے پھپولے کسی نے نہیں پھوڑے ہوں گے جتنے آپ رو رہے ہیں۔ اور بڑے بھیا آپ بھی۔ حارث کی بات سے کبیر پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا تھا جبکہ سالار نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ اول تو تمہاری اطلاع کی لرز ہے، سالار مرتضیٰ کنوارا نہیں ہے، خیر سے نکاح شدہ ہے۔ اس نے بم پھوڑا۔ عارض حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اب کم حیران ہو، وہ بیچارے خواہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی زمل۔ عارض نے شوق کی کیفیت میں اس کو دیکھا۔ سالار نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا، میرا مکہ تمہاری ناک توڑ دے گا۔ بہت خوب بھائیو۔ بابا نے کچھ نہیں کہا، عارض بولا، چہرے پر مسکان تھی۔ تجھے کیا بتاؤں میرے بھائی، کیا سزا ملی مجھے؟ سالار نے نہ دکھتے آنسو صاف کیے تو کبیر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ اب چلو کچن میں۔ کبیر بولا، کس لیے؟ عارض بولا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تم ہمیں کچھ بنا کر کھلاؤ۔ کبیر نے بتایا، ویسے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ عارض بے چارگی سے بولا، ہائے میرا چھوٹا بچہ، معصوم بھائی۔ سالار کو ذہن یاد آیا۔ اتنا ہی بچہ ہے وہ۔ عارض اور کبیر نے تنزیہ کہا، زہر کھا لو دونوں۔ سالار نے برا سا منہ بنایا اور زین کے کمرے کو کھول کر اس کو یوں ہی سوتے میں اٹھا لایا۔ کبیر اور عارض کا قہقہ نکلا۔ سوتا ہوا زین جاگنے کی کوشش میں تھا۔ جبکہ اب سالار کے بھی قہقہے اٹھ رہے تھے۔ وہ چاروں آدھی رات کو کچن میں ہنسنے لگے تھے۔ بھائیو، کیا ہے یار، زین نے کہا مگر ہنس خود بھی رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سالار اسے اٹھا کر کچن میں لے آیا۔ اب وہ چاروں پورے ہوش میں کچن کا حلیہ بگاڑ رہے تھے جبکہ پوری کوشش تھی کہ کچھ بن جائے۔ سالار کام کم اور ان سب کے ساتھ پنگے زیادہ لے رہا تھا۔ وہ اسٹرابیریز زین کو بھی ساتھ ساتھ کھلا رہا تھا۔ ہم بھی کچھ لگتے ہیں تمہارے، کبیر نے گھور کر کہا۔ سالار نے باؤل پکڑ لیا۔ ایکچولی مجھے زین سے محبت ہے،
سالار بولا آئی لو یو ٹو بھیو، زین نے ہری مرچ کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ سالار ہنسا۔ کبیر اور عارض بھی ہنس دیے۔ البتہ سب سے پراٹھا نہیں بن رہا تھا۔ عارض نے پراٹھے کی لیوی بنا دی، جبکہ انڈے میں بھی بے حد مرچیں ڈال کر سالار اب کبیر کے مکوں سے بچ رہا تھا۔ کچن کے کہکہے باہر جانے لگے۔ پیاس کی وجہ سے وہ اٹھی اور کچھ جھجکتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ پانی کا جگ ہاتھ میں تھا۔ اسے ایک دم دل پر دھکا لگا کیونکہ کچن کی لائٹ کھلی تھی اور بری طرح ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زمل کو حیرانگی ہوئی، کون تھا وہاں؟ کوئی ایک تو نہیں تھا جو یوں پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ تجسس کے مارے وہاں تک پہنچی تو انڈا اڑتا اڑتا اس کے منہ پر جا کر بجتا کہ وہ چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئی۔ ان چاروں نے اس کی طرف دیکھا جو کہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اوہ شٹ! کبیر نے اپنے ہاتھ صاف کیے جو کہ اس نے عارض کے منہ پر مل دیے تھے، اور یوں ہی زین اور سالار کے منہ پر بھی آٹا چپکا ہوا تھا۔ بھئیو، کیا یہ بابا کو بتا دیں گی؟ زین نے فوراً سالار کے کان میں گھس کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، ویسے مرتضیٰ صاحب کافی مہربان ہیں اس پر، سالار نے جواب دیا، اور اچانک اسے اپنی پرسنالٹی کا خیال آیا تو اس نے تولیے سے منہ صاف کیا۔ زمل نے ہاتھ اٹھا کر ان کو دیکھا۔ ان کی شکلیں کافی مزاحیہ تھیں۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تبھی نین بھی کمرے سے باہر نکلی۔ زمل کو کچن کے آگے کھڑا دیکھ ہنستے ہوئے اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ اس کو پہلی بار ایسے لاؤنج میں دیکھا۔ کبیر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوج گئی تھیں اور وہ ہمت ہارتی باہر آ گئی تھی۔ زمل کو دیکھ کر متوجہ ہوئی۔ زمل نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ نین بھی کچن کے پاس آئی اور کچن کے اندر کا حال دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے حیران ہوئی اور ان کی سفید شکلوں کو دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر آنے والی ایک دم ہنسی سے کبیر کے لب بھی مسکرا گئے اور یاد آ گیا کہ وہ اسے کتنا غصہ ہے۔ یہ کون سا اصول ہے کہ آپ دونوں یہاں آ کر ہم پر ہنسیں؟ زین نے کہا تو نین اندر آ گئی۔ زمل بھی وہ اس لیے کیونکہ تم بے حد مزاحیہ لگ رہے ہو۔ یا اللہ، اف، یہ کیا حال کیا ہے آپ لوگوں نے؟ نین نے چیزوں کو دیکھا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جائیں چین کی نیند سوئیں، کبیر نے روکھے لہجے میں کہا، جبکہ نین کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ سالار نے اس کے پاؤں پر پاؤں زور سے مارا۔ اوہ بھابھی، یہ دیکھیں، ہم نے ایک دوسرے کو انڈے مارے ہیں، اور عارض کے پراٹھوں کو منہ پر مل لیا، جس پر ان لوگوں کی ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ اس نے زمل پر ایک طنزیہ نظر ڈالی۔ کیوں ہنسنے کی بات تھی یہ؟ آف کورس، شکل سے ہی اتنے عجیب لگو گے تو لوگ ہنسے گے ہی، کیوں گڑیا؟ کبیر زمل کی سائڈ پر ہو گیا۔ زمل ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ عارض اور زین کبھی ایک طرف دیکھتے تو کبھی دوسری طرف۔ ویسے یہ شو مزیدار ہے۔ میری موٹی سو رہی ہے۔ ہائے، اس نے آہ بھری۔ بس بس، تمہاری جتنی عیاشیاں کی ہیں نا تم نے۔ تم ٹکے رہو یہاں، ہم لوگوں کے رویے بے تکے وہ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے زمل کو پھر سے دیکھا۔ ہم جانتے ہیں آپ کیا عیاشی کرتے ہو۔ ٹاک شو میں کیسے لڑکی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کبیر نے جان بوجھ کر آڑے ہاتھوں لیا۔ لو بھائی، خوبصورت لوگوں کی تعریف ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کا دل نہیں ہے۔ سالار نے آنکھیں نکالی۔ سارے پاکستان کی لڑکیوں کی تعریفیں آپ نے ہی تو کرنی ہیں، کہیں کسی کے دل کو کچھ ہو نہ جائے۔ زمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جبکہ سب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ سالار نے اپنی ہنسی روکی۔ بہت زبان چل رہی ہے، کیا خیال ہے علاج کروں تمہارا؟ وہ ڈائریکٹ اس سے بولا۔ جبکہ زمل نے ایک دم خفیف ہو کر کبیر کو دیکھا۔ فضول کتنا بولتے ہو تم، اپنے کام سے کام رکھو۔ بابا کو بتا دوں گا میں۔ بھابھی یار، وہ کیسے ٹیم بنا کر پٹافٹ بولے جا رہے ہیں، آپ کیسے خاموش کھڑی ہیں؟ سالار کو ہارنے کی عادت نہیں ہے، ویسے دل تو کر رہا ہے اپنی بیوی کو اٹھا کر لے جاؤں، ذرا اچھے سے ان کی زبان کے جوہر دیکھوں۔ وہ گہری نظر اس پر ڈالتا بولا، اف، کتنے بد لحاظ ہیں۔ زمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کچھ بولنے کے قابل ہوں گی محترمہ تو بولیں گی۔ کبیر نے سر جھٹکا۔ نین کو پھر سے رونے آنے لگا۔ وہ بے ساختہ روتی۔ عارض، زین اور سالار تو بے چین ہو اٹھے۔ کبیر بھی اسے دیکھنے لگا۔ زمل بھی نین کے پاس آ گئی۔ کبیر البتہ یوں ہی کھڑا رہا۔ سالار نے گھور کر کبیر کو دیکھا۔ کبیر غصے سے آگے بڑھا اور نین کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے گیا۔ معاملہ سیریس لگتا ہے۔ عارض نے سالار کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس نے ہنکارا بھرا، بھوک تو ختم ہی ہو گئی تھی، میں بھی چلا۔ زین اور عارض بھی وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ زمل سامان سمیٹنے لگی، سالار نے مڑ کر زمل کی طرف دیکھا اور وہاں سے چپ چاپ جانے لگا۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو کچھ بنا دوں؟ زمل ہمت کرتی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو میں کہوں گا وہ دو گی؟
سالار نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر آٹا جھاڑا اور کچن کا دروازہ بند کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمل پریشان ہوئی۔ تم نے ہی کہا تھا تم کچھ دینے والی ہو، وہ لینے آیا ہوں۔ وہ گہری نظر اس پر ڈالتا بولا جبکہ زمل کا دھیان اس کے ہاتھ پر گیا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کی قربت کو نظر انداز کرتی پوچھنے لگی۔ ہو سکتا ہے، ٹھیک کر کے دیکھ لو، اس نے اپنی عادت کے مطابق گھما کر جواب دیا۔ آپ ہر وقت اس موڈ میں کیوں رہتے ہیں؟ زمل جھنجھلائی۔ بیوی کے ساتھ اور کون سا موڈ آن کیا جاتا ہے؟ سالار نے کانٹا اٹھایا۔ زمل کانٹے کو دیکھنے لگی۔ سالار نے کانٹے کو اس کی گردن پر رکھ دیا، جبکہ زمل نے کانٹا ہٹانا چاہا مگر سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا۔ زمل بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ کھانا ہے۔ سالار کے الفاظ زمل کے وجود کو کپ کپا گئے۔ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ خود بھی چلی جاتی۔ سالار نے کانٹے پر زور دیا۔ زمل کی سسکی نکلی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سالار جبکہ کانٹے کے نشان پر جو کہ اس کی گردن پر بن گیا تھا اس پر جھکا۔ وہ پوری شدت سے زمل کو بھڑکا گیا۔ وہ ہڑبڑا گئی جبکہ سالار بے تاب سا لگ رہا تھا۔ زمل اس کو روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا جبکہ سالار کے دانت اسے کھپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یعنی اگر وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے اور تکلیف دے گا۔ وہ ہینڈسم دلکش مرد اس کے بہت نزدیک تھا، اس پر اپنے لبس کی چھاپ چھوڑتا جا رہا تھا۔ زمل کے حواس معطل ہو رہے تھے اور اچانک دروازے پر افشین کو دیکھ کر زمل کی آنکھیں کھل گئی۔ افشین کی تو حالت ایسی تھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زمل نے زبردستی سالار کو دور کرنا چاہا۔ سالار پہلے تو ہٹا نہیں جبکہ زمل نے گھبرا کر مزید اسے دھکیلا۔ سالار نے اس کی گردن میں دانت ہی گاڑ دیے۔ یہ غصہ تھا، یہ ہمیشہ کی طرح بے عزتی کا احساس تھا کہ اسے دھتکار دیتی تھی۔ زمل کی چیخ نکلی جسے سالار کے ہاتھ نے دبا دیا۔ دور ہو کر اس کو دیکھنے لگا جبکہ زخم انگوٹھے پر زخم تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے تمہارے بنا کسی ہوٹل میں رہا نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں دیکھنے کی آرزو مجھے 12 گھنٹے کے سفر پر مجبور کرتی ہے۔ وہ نرمی سے ساکت کھڑی زمل کی سانسوں میں اتھل پتھل مچا گیا مگر کچھ ہی دیر میں دور ہوا۔ مسکرا دیا جیسے آج وہ مطمئن ہو۔ اس کی گردن پر محبت کی مہر لگائی تھی۔ بھلے مقابل کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی مگر یہ اسٹیپ تھا جو سالار کو پسند آیا تھا۔ وہ اس کے بال تھپ تھپا کر مڑا۔ افشین بھی پیچھے چھپ گئی۔ سالار اپنا کوٹ اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ زمل کے وجود نے حرکت کی۔ خود کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر زمل کا ہاتھ افشین نے جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتی ہوئی وہ اپنے پوزیشن میں لے جانے لگی۔ زمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ کر سالار کو آواز دے کے اسے بچا لے مگر پشت پھیرے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جبکہ زمل کو افشین نے گھسیٹ کر دوبارہ اسی اندھیرے والے کمرے میں لے آئی جہاں عدیل رہتا تھا۔ اسے زمین پر پھینک کر وہ زمل کو دیکھنے لگی۔ اسے گالیاں دیتے ہوئے اسے بازار عورت افشین نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ میڈم مجھے مت مارو، زمل رونے لگی۔ تجھے تو میں زمین میں زندہ گاڑ دوں گی۔ تو یہاں سے دفعہ ہو جا۔ افشین نے اس کے بال کھینچے۔